الحمد لله الذي أرشدنا إلى مناهج سبله وسددنا لمتابعة الرسل وبين لنا ما أوجب من عبادته وأوزح ما ألزمه من مفترز طاعته وأودع ذلك كتابه العزيز الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم حميد. وبين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما اشتبه من مشكل وفر ما أجمل من مجمل وأوجب علينا اتباع أوامر واجتناب محارم وقرن ذلك بطاعته والتنزيل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى: ادخلوا في السلم كافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله فيلبس عنه تاج الكرامة فيقول يا ربي، ثم يقول يا ربي زده فيلبس عنه حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارزع عنه فيرزع عنه، ثم يقال له اقرأ وارقى وتزاود بكل آية حسنة كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام سامعین محترم، انتہائی خوشی کی اور مسرت کی بات ہے، اور ایک ہماری اور آپ کی خوشی منانا ہے کہ ہم قرآن کریم کے ختم کی خوشی میں جمع ہوئے ہیں۔ حدیث کے مطابق جس ٹکڑے پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو دنیا میں اور اللہ کے قرآن کو بیان کیا جائے یا اللہ کے قرآن کو پڑھا جائے، عین اسی جگہ کے آسمانی حصے پر فرشتوں کا بھی اجتماع ہوتا ہے، اور فرشتے بھی ناز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں۔ مسرت کا عالم ہوتا ہے کہ زمین پر اللہ کے ماننے والوں نے اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، فرشتے بھی خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ تو انتہائی باعزت اشراف امت اور وی آئی پی ہیں وہ حافظ قرآن، جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا
اس کو محفوظ کیا اور آج آپ حضرات کے سامنے تراویح کی شکل میں پورا کر کے سنایا۔ قرآن مجید جس طرح خود ایک معجزہ ہے کہ قرآن مجید کی طرح کوئی کتاب نہ بیان کر سکتا ہے، نہ پیدا کر سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، اسی طرح قرآن کی ہر آیت کے مقابلے میں بھی کوئی ابھی تک نہ آیت بنا سکا، نہ اس طرح کی فصاحت اور بلاغت والی کتاب بنا سکا، نہ ایک آیت بنا سکا۔ تو اسی طرح قرآن مجید کے کتابوں میں 1000 سے زیادہ معجزے ہیں۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کا انسان کے سینے میں بس جانا اور انسان کے دماغ میں محفوظ ہو جانا، اور جب مصلی پر اس کو ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتا ہے انسان، تو اللہ اس یاداشت کو اتنا قوی بنا دیتا ہے کہ اس سینے سے جو قرآن یاد کیا ہوتا ہے اس کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو باعث مسرت ہے، باعث اسرار ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، اور حافظ قرآن بنانا آسان نہیں ہے۔ حافظ قرآن بنانے کے لیے بچے کی بچپن سے تربیت کرنی پڑتی ہے، بچے کا بچپن سے ذہن بنانا پڑتا ہے، بچے کا بچپن سے ذہن کو حفظ اور قرآن کی اہمیت کی طرف لانا پڑتا ہے۔ پھر ایک بچہ اس اسٹیج پہ پہنچتا ہے کہ ایک قاری کے پاس اپنے 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے 14 گھنٹے وہ دیتا ہے، اور پھر 2 سال اور زیادہ سے زیادہ 3 ساڑھے 3 سال کے اندر اس قرآن پاک کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ تو فرمایا قرآن مجید کے حافظ قرآن کے لیے کہ اتنے اعزازات ہیں کہ ان کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے، اور وقت کی قلت کو اور وقت کی اہمیت کو ہٹا دیا جائے، تو وقت گزرتے گزرتے سحری ہو جائے، اور سحری سے پھر آگے دوبارہ افطار آ جائے، اور افطار سے پھر دوبارہ سحری آ جائے، وقت چلتا رہے گا لیکن حافظ قرآن کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ لیکن حافظ قرآن وہ جس کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا فحل حلالہ وحرم حرامہ، کہ قرآن مجید جس کو حلال کہہ رہا ہے وہ اس کے حلال کو حلال جانے، اور قرآن مجید جس چیز کو حرام کہہ رہا ہے، ناجائز کہہ رہا ہے، تو اس کے حرام کو حرام سمجھ لے اپنے اوپر۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل فرمائی، اور فرمایا یجیء القرآن یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن قرآن آئے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم دنیا میں جو بھی کچھ کر لے، قرآن آپ کی سفارش کے لیے نہیں آئے گا۔ قرآن اس کے لیے سفارش کے لیے آئے گا جس کو نبی نے فرمایا کہ یہ اشراف امت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وی آئی پی وہ شخص ہے جس کے پاس بڑا عہدہ ہو، گاڑی ہو، پیسہ ہو، لیکن بڑا عہدہ اس کا ہے جس نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو سینے سے لگایا اور قرآن کو پڑھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی امت کا بڑا آدمی نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے اپنی زبان سے فرمایا کہ اشراف امتی حمال القرآن، کہ میری امت کا جو شریف اور اشراف امت ہے، شریف لوگ ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے بوجھ کو اٹھایا ہوا ہے۔ قرآن کا بوجھ اتنا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اللہ کے خوف سے قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا، کہ نازل نہیں اس کی جھلک دکھائی جاتی، تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس بوجھ کو حافظ قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، اور امت کے ان لوگوں کو یہ بتلا دینا چاہتا ہے جو قرآن کا منکر ہے، یا قرآن کی تعلیمات کا منکر ہے، یا قرآن کے پڑھانے والے لکھنے والوں کا منکر ہے، ان کو یہ بتلا دیتا ہے خاموشی سے کہ میں بھی ایک اور سپاہی ان کا تیار ہو چکا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، حدیث میں آتا ہے کہ کم سے کم 10 لوگوں کا ایسا
جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ فرمایا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حکم کرے گا کہ ہاتھ سے پکڑو اور اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ کون چاہتا ہے جنت میں نہ جانا؟ سب چاہتے ہیں۔ صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، اور یتیم خانے چلا رہے ہیں، اور دسترخوان لگاتے ہیں، افطاریاں کراتے ہیں، سحری کراتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت میں جانے والے بن جائے، تھوڑا جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ لیکن اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ خاندان کے اندر اپنے حافظ کو پیدا کیا جائے، جو حافظ بن چکے ہیں ان کی فکر کی جائے۔ اس لیے فرمایا زاہد الراشدی صاحب نے ہر خاندان والے بزرگوں کو چاہیے اپنی بھی آخرت بنانے کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے بھی کہ کم سے کم اپنی موجودگی میں 10 حافظ قرآن تیار ہوں۔ ہر بزرگ کو چاہیے کم سے کم، جو خاندان کے 4-5 بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ 10 حافظ قرآن اپنی زندگی میں تیار کر دیں تاکہ ان کے 100 بندوں کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کیا خیال ہے؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا اور آپ کا مذاکرہ ہے، کوئی بات نہیں بتائی جا رہی، ہر بات پرانی ہے، بس یاد دلائی جا رہی ہے۔ کچھ یاد کر کے آ گئے، کچھ آپ کو سنا دیا، کچھ ہم حفظ کر لیں گے، کچھ آپ کر لینا۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید کے حفظ کرنے کے بارے میں فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا اور آ کے کیا عرض کرے گا؟ یہ عرض نہیں کرے گا کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، نہیں، بلکہ وہ کہے گا حلی، اے اللہ اس کو انعامات سے نوازیں۔ جنت نہیں، جنت تو ملنی ہے، اے اللہ اس نے مجھے یاد رکھا، سینے سے لگا کے رکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حفظ القرآن وعمل وحفظا، اور جس شخص نے قرآن کو یاد کیا پھر اس کو محفوظ کیا اور پھر اس پر عمل کیا، تو فرمایا یجیء القرآن یوم القیامہ، یہ اس انسان کے لیے قرآن آئے گا جس نے قرآن کو ظاہری بھی سینے میں رکھا اور قرآن کے باطنی احکامات کو بھی اپنے سینے میں اتارا اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں قرآن کے مطابق زندگی کو گزارا، تو اس انسان کے لیے قرآن قیامت کے دن آئے گا۔ فرمایا یجیء القرآن یوم القیامہ، اور فرمائے گا حلی، اے اللہ اس کو انعامات سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلبس عنہ تاج الکرامہ، اس کو کرامت کا اور اعزاز کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن ادھر بھی رکے گا نہیں، اور فرمائے گا زدہ، اس میں اضافہ فرمائیے انعامات میں، میرا معزز شخص ہے، میرا VIP ہے، میرا اشراف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یلبس عنہ حلۃ الکرامہ، ان کو سونے اور چاندی کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا کہ عرضہ عنہ، اے اللہ اس حافظ قرآن سے راضی ہو جا، فیرضا عنہ، تو اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا جائے گا یہاں تک قرآن مطالبہ کرے گا اور اللہ انعامات سے نوازے گا، اس کے بعد اللہ اپنے خصوصی انعامات سے نوازے گا اور فرمائے گا ورقہ وزدہ، اے انسان تو نے قرآن کو حفظ کیا میرے لیے، قرآن پر عمل کیا میرے لیے، اب ورقہ پڑھتا جا اور سیڑھی پر چڑھتا جا، منازل طے کرتا جا، بکل آیت حسنہ وتزاد بکل آیت حسنہ، ہر آیت کے بدلے میں اس کے انعامات اور اس کی منزل کو بڑھایا جائے گا، یہاں تک کہ حافظ قرآن آخری آیت پر پہنچے گا تو اس کی بھی منزل اور اس کا بھی مرتبہ اسی پر ہوگا۔